بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم تابوت سکینہ کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں گے۔ تابوت سکینہ میں نبیوں کے تبرکات رکھے جاتے تھے۔ یہ تابوت عظمت اور کرامات والا تھا۔ آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے صدقہ جاریہ حاصل کریں، جزاک اللہ۔ تابوت سکینہ کے ذریعے دلوں میں سکون اور اطمینان حاصل ہوتا تھا، اس لیے اس کا نام تابوت سکینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تابوت سکینہ کا ذکر قرآن شریف کی سورہ بقرہ کی آیات 248 میں کیا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور بنی اسرائیل سے ان کے نبی نے کہا کہ تابوت کی بادشاہی کی یہ نشانی ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق واپس آئے گا جس میں رب کی طرف سے اطمینان ہے، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں، ان میں سے کچھ موسیٰ اور ان کی اولادیں چھوڑ گئی تھی، اور اس صندوق کو فرشتے اٹھا لیں گے۔ بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ تابوت سکینہ شمشاد کی لکڑی کا صندوق تھا جس پر سونے چاندی کی چادر چڑھی ہوئی تھی، جس کی لمبائی 3 ہاتھ اور چوڑائی 2 ہاتھ تھی۔ اسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ اس میں نبیوں اور ان کے مکانات کی تصویریں تھیں، اور آخر میں سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے دولت گر کی تصویریں سرخ یاقوت میں تھی کہ حضور نماز کی حالت میں کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ کے چاروں طرف صحابہ کرام ہیں۔ یہ صندوق آدم علیہ السلام سے وراثت میں نبیوں سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہنچا۔ آپ اس میں توریت کی تختیاں رکھتے تھے اور اپنا سامان جیسے کہ عصا، کپڑے، نالین مبارک، حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ، ان کا عصا اور تھوڑا سامان جو بنی اسرائیل پر اترتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں کے لیے ایک عبادت گاہ بنائی تھی، یہ صندوق بھی وہیں پر رکھا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ کے وقت اس صندوق کو آگے رکھتے تھے اور اس کی برکت سے فتح حاصل ہوتی تھی۔ جب یہ صندوق حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا، حضرت سلیمان نے اس تابوت کو رکھنے کے لیے ایک عمارت بنائی جس کا نام ہیکل رکھا گیا۔ اس سے بنی اسرائیل بھی سکون میں رہتے تھے۔ آپ کے بعد یہ تابوت بنی اسرائیل میں ہوتا چلا آیا۔ جب انہیں مشکل پیش آتی تو اس تابوت کو سامنے رکھ کر دعا کرتے اور ضرور کامیاب ہوتے۔ جب بنی اسرائیل کی بے عملی بڑھتی گئی تو ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، اور ان پر قوم عمالقہ مسلط کر دی گئی، جنہوں نے بنی اسرائیل کی بستیوں کو تباہ کر دیا، قتل عام کیا، اور اسرائیلیوں سے یہ تابوت چھین کر لے گئی اور اس کو بے حرمتی کے ساتھ ایک جگہ پر رکھ دیا۔ اس بے ادبی کی وجہ سے عمالقہ سخت بیماریوں اور مصیبتوں میں گرفتار ہو گئے۔ جو کوئی اس تابوت کی بے حرمتی کرتا تھا وہ بواسیر میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ عمالقہ کی 5 بستیاں تباہ ہو گئی۔ تب انہیں یقین ہوا کہ یہ مصیبتیں صندوق کی بے حرمتی کی وجہ سے ہے، لہٰذا انہوں نے یہ صندوق ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی طرف ہانک دیا۔ 4 فرشتے بیلوں کو ہانکتے ہوئے تابوت کو طالوت کے پاس لے آئے۔ بنی اسرائیل تابوت کو دیکھ کر خوش ہو گئے۔ یہ وہ وقت تھا کہ انہیں جالوت کا مقابلہ کرنا تھا جو کہ بہت ظالم تھا۔ تابوت سکینہ کو دیکھ کر بنی اسرائیل کو اپنی فتح کا یقین ہو گیا اور طالوت کو اپنا بادشاہ مان لیا۔ تابوت سکینہ آج کہاں ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ سب کے الگ الگ اندازے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں جاپان میں ہے تو کچھ کا کہنا ہے کہ افریقہ کے ایتھوپیا میں ہے، کچھ کہتے ہیں عرب میں ہے۔ ایک قیاس یہ بھی لگایا جاتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے محل میں دفن کیا ہوا ہے، جو کہ فلسطین میں بتایا جاتا ہے، اور یہودی اس کی تلاش میں ہیں جس سے وہ اپنا کھویا ہوا وقار پھر سے حاصل کر سکیں۔ کچھ مسلم علماء کا کہنا ہے کہ یہ تابوت صوفیوں کے پاس تھا جو کہ آگے سے آگے جاتا رہا، یا اہل بیت کے وارثوں کے پاس رہا جو کہ آگے مہدی علیہ السلام کو ملا، جسے مہدی علیہ السلام اپنے ساتھ لے کر ظاہر ہوں گے اور اس تابوت کے ذریعے یہودیوں پر فتح حاصل کریں گے۔ حقیقت اللہ ہی جانتا ہے، لیکن یہ تابوت ظاہر ضرور ہوگی، اور جس قوم کے ہاتھوں ظاہر ہوگی وہ سب پہ غالب آ جائے گی۔ ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ آپ کی حوصلہ افزائی سے ہم ایسے ہی علم افروز معلومات آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔